اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، قرآن پاک کے اس مبارک سلسلے میں ہم آپ کو الحمدللہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ تلاوت سنی، 3 حصے ہیں ہمارے پروگرام کے: تلاوت، آسان ترجمہ اور تفسیر۔ تینوں میں کوشش ہے کہ آپ تک صحیح تر اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے، اور جیسے رسول اللہ نے قرآن پڑھا اور جیسے آپ نے سمجھا یا آپ کے اہل نے، آپ کے اصحاب نے، انہوں نے سمجھا، ہم وہ سمجھ، وہ فہم جو قرآن کی ہی روشنی میں ہے، اس کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں گناہ گار۔ تو توجہ سے سنیے۔ موضوع یہ ہو رہا تھا، آپ امید ہے پچھلی ریکارڈنگز دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایسی خباثتوں کو ظاہر کیا، ان کی نافرمانیوں کو دکھایا، اور آپ ان کی شر انگیزیاں آج بھی دیکھتے ہیں کہ، اور کہتے ہیں سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم، جو اللہ نے کہا وہ واقعی بالکل سچ تھا، ہے اور رہے گا، ان سے آپ کو خیر نہیں ملنے والی۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی دنیا سے اکثر و بیشتر ان کے دکھ سے، ان کے پہنچائی ہوئی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے روتے ہوئے گئے۔ مثالیں دی ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہ ایسے نہ ہو جانا جیسے لوگوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد اس کے پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں، اور یہاں اب ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں سلیمان علیہ السلام کا، یعنی یہ وہ نبی ہیں جن کی سلیمان علیہ السلام کا اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 102 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ذکر ایسی سلطنت کا ہے، ایسے زمانے کا جب یہ سپر پاور تھے، یعنی اس بار تو شکر کا، اللہ کے قریب ہونے کا وقت تھا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا؟ آیتوں کا سیاق و سباق پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ بیان یہ ہو رہا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈالا، اور اس کتاب کے پیچھے نہیں چلے، بلکہ ایسے کیا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، جیسا کہ انہوں نے یہاں اب ذکر ہو رہا ہے۔ میں آسان ترجمہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے ترجمہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اس وقت تھوڑی سی تمہید بتانی اس لیے ضروری تھی کہ ان آیات کے ترجمے میں، تفسیر میں، فہم میں بہت زیادہ عوام الناس میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کا قصور عوام میں نہیں ہے، عوام کو علماء نے جو پہنچایا، انہوں نے وہی باتیں پھر جیسے سمجھی۔ کچھ بڑی اہم باتیں ہیں اس میں، توجہ سے سنیے گا۔ بڑی آیت ہے، میں نے اس لیے اس کے ساتھ جہاں موضوع کمپلیٹ ہوتا ہے وہ چھوٹی مختصر سی جو بالکل مختصر آیت ہے، جو کنکلوژن ہے، وہاں یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو وہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، 102 اور 103، مگر بنیادی سبجیکٹ میٹر 102 میں ہے، موضوع جو ہے۔ توجہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نبی آئے، انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا کیا، کتاب، پیغام جو آئی، حکمتیں، اس کو بھی پس پوچھ ڈالا۔ نہ صرف نبیوں کو تنگ کیا، ان تعلیمات کے ساتھ کیا کیا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، وہاں پہ انہوں نے
غلط باتوں کی پیروی کی اور شیاطین کے پیچھے چلے، جیسا کہ شیاطین کے پیچھے چلے، ان کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ لوگ پیچھے پڑے اس چیز کے بھی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ تو ذرا توجہ سے ترجمہ سنیے گا، اور یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے میں بتاتا ہوں یہ کس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ بہت سارے تراجم میں سے میں نے یہ ایک چنا ہے، بات سب میں تقریباً یہی ہے، تو آگے سنیے۔ یہاں جو اہم نقطہ ہے غور سے سنیے گا کہ یہ اس چیز کے پیچھے بھی پڑے، یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ نازل کی گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ یہ میں ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیم القرآن والا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جلندری، فتح محمد جلندری، دارالسلام کے تراجم، تفسیر عثمانی، میرے پاس سید انور علی کا، ہمدرد فاؤنڈیشن کا، اتنی ساری مجلدات ہیں، ان کا والیوم 2 میرے سامنے پڑا ہے۔ سب کی روشنی میں آپ کو یہ تقریباً سمجھے ایک مختصر ترجمہ بتا رہا ہوں کہ کیا کہ یہ لوگ شیاطین کے پیچھے چلے ملک سلیمان میں، یعنی وہ سلطنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میرے بھائی سلیمان کو ایسی سلطنت دی جو کسی بنی آدم کو ایسی سلطنت، ایسی طاقت، ایسا امن و سکون نصیب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سپر پاور، دنیا کی سپر پاور، دنیاوی، یعنی ہر لحاظ سے بیسٹ آف دا بیسٹ ایوری تھنگ۔ اس وقت بھی کیا کیا انہوں نے؟ جادو سیکھا، جادو کو اپنے لیے استعمال کیا، اور اس کا الزام سلیمان علیہ السلام پہ دھر دیا کہ یہ تو سلیمان ہمیں دے کر گئے، طاقت کا سرچشمہ سلیمان کی تو طاقت ہی اس لیے تھی۔ اور دوسری بات، بابل شہر میں یہ بیبلونین ایرا آف جوش سویلائزیشن جو ہے نا، وہ آپ پڑھیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ بیبلون میں جب گئے وہاں کیا ہوا؟ وہاں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا ذکر ہے، ملکین اللہ نے کہا 2 فرشتے، وہاں بھی ایک چیز کے پیچھے یہ لگ گئے۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو تعلیم دیتے تھے، جو بھی وہ تعلیم کیا کرتے تھے، وہ متنبع کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائش ہیں، جو چیزیں سکھا رہے ہیں ان سے بھی تم وہ نہ کرنا جو تم شیاطین جنات سے، شیاطین سے لے رہے ہو، کفر میں نہ مبتلا ہونا۔ تو یہ لوگ پھر بھی ایسی چیزیں سیکھتے رہے، ایسے علوم انہوں نے نکالے، اخذ کیے ان سے، جن سے لوگوں میں تفرقہ ہوا، جدائیاں ہوئی، خصوصاً میاں بیوی میں جدائیاں ہوئیں۔ یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یاد رکھو، یہ بات یقین کرو کہ اذن الہی، اللہ کے اذن اجازت کے بغیر کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا تھا اور نہ نقصان پہنچا سکے گا۔ باذن اللہ سب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے اوپر کنٹرول کر لے گا تقدیر پر۔ مگر اس کے باوجود اس علم کو، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہر چیز باذن اللہ ہوتی ہے، کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یہ لوگ تھے یہودی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسی ہر چیز کو سیکھا یا ڈیولپ کیا، بنایا جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ یعنی وہ کتاب کا ذکر ہوا تھا نا آیت نمبر 101 میں، اب وہ کتاب کے ہی علوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی شیاطین سے چیزیں لیں، یہاں تک کہ جب فرشتے بھی آئے تو چیزیں ایسی ایسی ہی بنائیں، تیار کیے چیزیں، نسخے جو بھی، کہ لوگوں کو نقصان ہو۔ اور حالانکہ ان سب کو معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، کہ بری تجارت کر رہے ہیں، یہ بہت برا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری متاع تھی جس کا بدلہ انہوں نے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر کاش معلوم ہوتا، سمجھتے، اور اگر، یہ چھوٹی مختصر آیت ہے، بات موضوع مکمل ہو رہا ہے، کہ اگر یہ تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور تقوی سیدھے راستے پہ چلتے، بچ کے چلتے، ان آزمائشوں میں ناکام ہونے سے بچ جاتے، تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب، مثوبۃ من عند اللہ، جو اللہ کے ہاں مثوبہ ہے نا، ثواب سے مثوبہ بنا، وہ بہت خیر ہی خیر ہے اس میں۔ کاش انہیں خبر ہوتی، لو کانوا یعلمون، اگر یہ سمجھنا چاہتے، اگر یہ اپنے یعنی صحیح معنوں میں علم رکھتے۔ انہوں نے علم کیا لیا؟ علم کو برباد ہی کیا اس سے۔ بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کی مختصر سی آپ کو جامع بات بتا دیتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو نیوکلیر فزکس پڑھا دی جائے اور اس سے وہ ایسا ہتھیار بنا لے جس سے کائنات ہی مٹ جائے، یعنی کائنات سے مراد تمام پلانٹس، یہ زمین تباہ ہو جائے، سورج بھی تباہ ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، تو وہ علم کا غلط استعمال ہی ہے نا۔ چھری
کاٹنے کے لیے بھی ہے، سبزی پھل کے لیے، اور نعوذ باللہ انسان کے لیے بھی. تو علم کو کیسے استعمال کیا اور اس میں کن کن پہلوؤں کو اللہ نے اجاگر کیا، وہ باتیں یہاں یاد رکھنے کی ہیں. اب میں آپ کو متنبہ کر دوں، اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم جو میں نے آپ کو تقریباً ترجمے میں سمجھا دیا نا، وہ یہی ہے. باقی جتنی تفاسیر آپ دیکھیں گے نا، باخدا میں آپ کو اپنی چھوٹی سی عمر کا، بچپن سے لے کے اب تک کا تجربہ بتا رہا ہوں. میں الحمدللہ 5-6 سال کی عمر سے علماء اور مدارس اور ان جگہوں پہ بیٹھا ہوں. دین اور دنیا کی سیکولر یونیورسٹیز میں بھی ریلیجن ہی پڑھا ہے الحمدللہ زیادہ. اب تو سب جگہ میں آپ کو پورے تجربے سے علی وجہ البصیرت سے بتا رہا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی اتنی غلط تشریحات کی گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ. یعنی میں، ہمارے مرحوم تھے شاہ صاحب، مرحوم ہو گئے اب تو چند ہفتے پہلے ان کی وفات ہوئی. ان کا ایک تحفہ تھا، میں نے ان کی یہ پوری کلیکشن انشاءاللہ مجھے نصیب ہوگی کہ میں اس کو بھی استعمال کروں. یہ کئی والیومز ہیں، یہ اس وقت والیوم 2 ہے، اندازہ کرے بھی آپ پہلے سپارے میں، یہ والیوم 2 ہے آیت 102 پر. اور وہ شاہ صاحب کے ہاتھ سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. ان کا آپ دیکھیں گے ایک پروگرام بھی ہم نے کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ دوبارہ پبلش ہوگا. لکھا ہوا ہے دس از ویری کنفیوزنگ فار می. یعنی اس تفسیر میں بھی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ تو سبحان اللہ. لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کیا، شاہ صاحب نے آگے نوٹ لکھا میرے لیے، سبحان اللہ، شاید یہ اللہ نے ان سے لکھوایا، حالانکہ وہ اپنے لیے پوائنٹ لکھ رہے تھے اور اپنے لیے سمجھیں صدقہ جاریہ بنا کے جا رہے تھے کہ جو بھی پڑھے وہ فائدہ اٹھائے. لکھا پورا پڑھنا ہے، صفحہ نمبر 309 سے 316 تک. یہ جی دا فنڈامنٹل لا آف ہیومن لائف، قرآن، والیوم 2، سید انور علی ہمدرد فاؤنڈیشن کی پبلشڈ ہے. اس میں انہوں نے ایک نیکی کی جس چیز سے، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، جو ہے نا فرشتوں کی بات، یہاں اس جگہ پہ لوگوں نے بڑی خطرناک تفاسیر کی. وہ یہ تفاسیر کر بیٹھے کہ جی ہوا یہ کہ یہ جو یہودی تھے نا، انہوں نے پہلا کفر تو یہ کیا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں چونکہ جنات بھی تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ حکومت ہم بھی قائم رکھ سکتے ہیں اور ہر طرح سے لوگوں پہ، بستیوں پہ، ہر جگہ اپنی پاور ہو، سوورینٹی اسٹیبلش کیسے کریں گے ہم اپنی، یعنی سلطہ جیسے کہتے ہیں طاقت، وہ بائی یوزنگ میجک ایز اے ویپن. یہ تھا. اور انہوں نے الزام لگایا مدینہ منورہ میں یہ جادو کرتے پائے گئے. آج بھی، اس وقت بھی کبالسٹ ایک ان کا سیکٹ ہے، کبالا میجک، ویری ڈینجرس میجک، جو یہودیوں کے پاس کہتے ہیں جی ہمیں نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، بلکہ کئی تو بولتے ہیں اٹ پری ڈیٹس ریلیجن. ان کے اپنے لوگوں کے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ جی یہ تو ریلیجن سے بھی پرانی چیز ہے کبالا. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے دین اسلام انسانوں سے پہلے جنات ہی ہیں، وہی بات. اور کئی تو کھلا کہتے ہیں کہ یہ جی سولومن ہیڈ دیٹ پاور بیکاز جن میجیشین the demons helped him, the satans, the jinns, that power Solomon took from them and he got it buried under his treasures and the Jews got a hold of it. یعنی وہ اس کے جو خزان، وہ ان کے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے، ان کے جو وہ تھا حکومتی تخت، اس کے نیچے دفن تھا وہ علم. وہ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے لے لیا اور وہ علوم پھر ہم نے سیکھے طاقت کے لیے. وہ ان کے اپنے ہی یہودیوں نے اس کی تکفیر بھی کی کہ بھئی یہ کفر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، سلیمان نے ان سے لے کے دفنا دیا تھا، تم نے چوری کر لیا. یہ ساری کہانیاں نا جو یہودیوں کی مشنا اور مدراش، یہ جو کتابیں ہیں نا، اس کا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. جوش تفسیروں کا حوالہ دیا ہوا یہاں پہ، یہودی تفسیروں کا. کہ پہلا تو یہ ہے اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی بات، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سے شیطانوں کے بارے میں جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں جب جادو کیا اور جادو سکھا رہے تھے لوگوں کو، تو ان سے جب کہا صحابہ کرام نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یہ تو کفر ہے، تو تم کافر ہو، کلمہ پڑھ کے اگر کیا تو پھر تو تم جہنمی ہو، یعنی موت ہے اسلام میں تو اس کی سزا جادو کی، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو سلیمانی علم ہے. یہ اس کا الزام کس پہ لگایا؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ثم نعوذ باللہ، بار بار نعوذ باللہ ان پہ الزام لگا دیا کہ جی یہ تو علم وہاں سے آیا ہے.
انہوں نے تو علم دیا تھا. اللہ نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وما کفر سلیمان, یاد رکھیے جادو کتنا بڑا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ سلیمان نے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان نے جادو نہیں سیکھا, سلیمان نے شیاطین سے کتابیں نہیں لیں. وہ ساری باتوں کا رد بلڈوزر ایک بات سے اللہ نے کہتے. قرآن کی یہ ہے نا, قرآن غالب, قرآن مہیمن ہے. قرآن کو اللہ نے مہیمن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, شیطانوں کی یہ بات جھوٹ ہے, سلیمان کافر نہیں تھے, سلیمان نے کفر نہیں کیا, یہ سب جھوٹ ہے. یعنی اس ایک جملے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ صرف یہ کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ جان لو یہ کام کفر ہے. یہ بات واضح ہو گئی. یہ شیاطین کا کام تھا, یعنی جنات یہ کام کرتے تھے, شریر مخلوق تھے. انہوں نے لوگوں میں جادو پھیلایا سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد. کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں, ان کی حکومت میں, ان کی کہتے ہیں نا انڈر ہز نوز, ان کی ناک کے نیچے یہ کام ہوتا رہا. ایسا نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جن پر بھی نہیں مار سکتے تھے, شریر سے شریر جن بھی ان کی ڈومیننس کے انڈر تھے. واہ, اللہ نے قرآن میں کہا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا بالعذاب المہین, سورۃ سبا میں. تو ہوا کیا, پہلی تو یہ بات رد ہو گئی کہ یہ شیطانی علم ہے, یہ سحر, کوئی روحانی چیز نہیں ہے اس میں, یہ کفر ہے, یہ جادو ہے, یہ تباہی ہے, مگر اس سے تم اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. بظاہر تمہیں کچھ اس کے ٹرکس اور وہ نظر آئیں گے فائدے, لیکن در حقیقت اس کا کوئی ابدی دائمی نقصان نہیں ہو سکتا الا کہ اللہ کی طرف سے اس کا اذن ہو جائے کہ اس میں شاید اس بندے کے لیے آزمائش آ جائے. یہ بات پہلی کلیئر ہوگی. دوسرا جو ہے نا, جس وجہ سے اس آیت کی تفسیروں سے اتنا عقیدے میں خلل آیا لوگوں کے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ مسلمان تھے, ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے, اور 2 فرشتے جو تھے ان کو بھی یہ جادو کا علم تھا, اور وہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے اور کہتے بھائی جادو نہ سیکھنا. یہ میں آپ کو خطرناک تفسیر بتا رہا ہوں, اور اس پہ کئی ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے, یوٹیوبرز نے بھی آج کل روایات بھی پیش کر دی ہیں, مستدرک الحاکم اور ان کتابوں سے جو نہ درجہ اولیٰ میں ہے, نہ ثانیہ میں, نہ ثالثہ میں. ویسے ہی علماء کہتے ہیں یار ان کتابوں کو تو عام آدمی ہاتھ بھی نہ لگائے, اس میں اتنی احادیث جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہوتی ہیں کہ صحیح حدیث نکالنا بڑے بڑے ایکسپرٹس کا کام ہے. یہ ضعیف, کمزور, لا یعنی باتیں اٹھا کے اتنا بڑا الزام اللہ کے فرشتوں پر, در حقیقت یہ انہوں نے بڑی نیکی کی ہے. اس تفسیر میں صاف لکھا ہوا اور حوالے دیے ہیں مدراش کے اور کرسچن رائٹنگز کے, اپسٹلز آف جوڈ ورس نمبر 6, اپسٹلز آف پیٹر, وہ سب یہ وہاں سے کانسیپٹ آیا ہے کہ اصل میں فرشتوں کو گمراہ کہنا یا گمراہ علوم سیکھنے والا کہنا یا لوگوں کو گمراہی پہ لگانے والے فرشتوں کو ایسا ماننا, اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اللہ ہمیں معاف کرے, یہ یہودی اور عیسائیوں کے عقیدے کی کرپشن ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہیں سے یہ ضعیف اور موضوع جھوٹی باتیں ہمارے پاس بھی تفسیروں میں داخل ہوئیں, جس کا الحمدللہ رد ہوا ہے. یہ ماننا چھوڑ دیں, جہاں کہیں بھی لکھا ہے یہ بات غلط ہے کہ ہاروت اور ماروت کو بھی جادو تھا, یہ علم تھا, یہ کہاں لکھا ہوا اس آیت میں کہ ان کو علم تھا. بلکہ اس کا بڑا اچھا حل امام قرطبی نے کیا. امام قرطبی نے کہا کہ یہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے نا, انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو, یہ اصل میں علم کا جو لفظ ہے نا, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, یہ خرابی ہوئی. یہ جو ہے نا اس بات کو یعنی کہ خراب سمجھ گئے لوگ. اس کا رد کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور بھی کئی تفاسیر نے, ضیاء القرآن آج کی موجودہ ہے, تفسیر ماجدی ہے, کئی جگہ پہ اس کا رد ہوا. کہا بھائی یعلمان کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے. یعلمان کا مطلب وارننگ بھی ہوتا ہے, کہ وہ اصل میں لوگوں کو وارن کرنے اللہ نے بھیجے تھے فرشتے, کیونکہ اس وقت سلیمان علیہ السلام وہاں نہیں تھے بیبلون میں. یہ ایگزائل پیریڈ ہے غالباً, جب یہودی بیبلون نکل گئے تھے, یہ القدس کی تباہی کے بعد. ان پہ جسے کہتے ہیں بیبلونین ڈایاسپورا آف دا جوز, وہاں پہ تلمود اور مدراش, بہت ساری کتابیں, تلمود تو کنفرم یہ بھائیوں نے وہاں لکھی, اور وہاں اکثر ان کی بد عقیدیاں وہیں سے آئی ہیں. آج آپ ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو بھی بچی ہے ان کے پاس, تورات, بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پہلی 5 کتابیں, اس میں یہ بد عقیدیاں نہیں آپ کو زیادہ ملیں گی.
ابھی بھی اس میں بہت حق ہے، لیکن یہ جو تلمود ہے نا یہاں یہ، اور جو خاص طور پہ بیبلونین اس دور میں، بابل جو تھا بیبلونین کنگڈم، وہاں پہ بربادی ہوئی جب یہ فارسیوں کے انڈر گئے وہاں جادو تھا بہت زیادہ، وہاں یہ علوم تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے بھیجے۔ کچھ نے کہا ترجمے میں، تفاسیر میں، کہ نہیں یہ 2 فرشتے نہیں تھے، 2 نیک بندے تھے، ملکین فرشتے ہی ہوتے ہیں، اب اس کے کیا آپ نے گرامر بدلنے کی کوشش کرنی یا لغت کا معنی بدلنا ہے۔ تو یہ جو فرشتے تھے نا، انہوں نے لوگوں کو وارن کیا۔ یعلمان کا ترجمہ تفسیر امام قرطبی نے، تفسیر ماجدی نے اور ضیاء القرآن میں کہا یعلمان appears in verse 2 does not at all mean that they taught magic to people۔ بھئی یعلمان میں کہاں لکھا ہے یعلمان السحر؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا لفظ سحر بھول گیا تھا؟ نعوذ باللہ، توبہ توبہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم، اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا کہ اب حجت قائم ہوگی، تم نے شیاطین سے کیا، اب لو اللہ نے فرشتے بھیج دیے تمہیں بتانے کہ علم، صحیح علم اور باطل علم کا فرق کرو، صحیح علم جو اللہ کی کتاب میں ہے اور انبیاء کی سنت میں ہے اس پہ چلو، یہ تمہارے لیے ہم آزمائش بن کے ہیں کہ اب تمہارے پاس ایکسکیوز نہیں رہے گا، کیونکہ تمہارے بیچ میں فرشتے آ گئے نا۔ بھئی آپ کے بیچ میں فرشتہ ہی آ جائے جب، تو آپ کے پاس کوئی حجت رہے گی؟ یہ فتنہ آزمائشی فتنہ ہے، امتحان ہے، یاد دہانی کے لیے وہ آئے۔ فرشتے بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا فرشتے اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ پیغامبر کی طرح آئے تھے، لوگوں کو تنبیہ کرنے آئے تھے، تذکیر کرنے آئے تھے۔ یہ علم کے سارے معنوں میں آتا ہے، کہیں پر بھی ان آیات میں یہ نہیں لکھا ہوا، اس آیت مبارکہ میں، کہ وما یعلمان السحر، سحر نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ یہ ترجمہ اور یہ تفسیر لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں کہ جی انہوں نے بھی جادو سکھایا اور لوگوں کا اب یہ کرنا نا، بھائی وہ تو پہلے ہی جادو میں ڈوبے ہیں، وہ تو پھر کریں گے ہی جادو استعمال کے، مزے آ گئے۔ بھائی فرشتے بھی ہمیں جادو سکھا رہے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ وہ ہو گیا، دودھ اور مکھن اور شکر سبھی مل گیا ہمیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو اور ڈبل انڈورسمنٹ ہو گئی، یعنی کہ ان کے لیے توثیق ہو گئی کہ بھئی شیاطین جنوں نے جو کیا تھا یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ کرسچن عقیدہ ہے، کچھ باطل گمراہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، ان کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتوں نے ایسی حرکت کی۔ فرشتے اسلام میں، قرآن میں، سنت رسول میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے، نہ کسی قول میں، نہ کسی حدیث رسول میں، نہ سب سے اوپر آیت مبارکہ میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ فرشتے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے سب سے زیادہ تابع دار ہوتے ہیں، تو وہ تابع دار مخلوق لوگوں کو تابع داری کی طرف بلانے آئی تھی۔ یہ واضح کریں کہ یہ ہے صحیح اس کا معنی، اور یاد رکھیں کہ یہودیوں کی بدعقیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جو یہ فرشتوں کے پاس، یہاں ایک بہت اچھی ایک اور تفسیر بھی ہے، بعض تفاسیر میں آیا کہ وہ علم ان کے پاس بھی تھا، وہ تھا اللہ کی کتاب کا علم، تو وہ کہتے تھے اللہ کی کتاب سے بھائی یہ پڑھ لو، بیمار ہے کوئی یہ وظیفہ پڑھ لو، کوئی دشمن تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، ورد ہوتا ہے نا، ورد کرنا، رقیہ کرنا، اس طرح کی چیزیں وہ سکھا رہے تھے۔ یہ بھی بہت اچھا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ مگر کیا ہوا، انہوں نے اس کو بھی غلط کے لیے استعمال کیا۔ سبحان اللہ، یہ بات بالکل آیت کے مفہوم کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ جاتی کہ انہوں نے ہر وہ چیز جو ان کو اچھی بھی بتائی گئی نا، فرشتے بھی آگے بتانے، کیونکہ سلمان علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے، جا چکے تھے دنیا سے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، تو یہ پھر بھی انہوں نے کیا کیا، فائدے کی چیز کو بھی لے کے نقصان میں بدلا۔ یہی اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا تم لوگوں نے، اپنی آخرت برباد کر لی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج روحانی علوم میں کہ دشمن کے لیے آپ یہ آیت اگر پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تو دشمن کو اللہ پکڑ لے گا یا اس کے شر سے آپ بچ جائیں گے۔ یہاں جہاں ایسے ورد اور وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو ناحق نہ کسی کے خلاف پڑھنا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، الٹا تمہیں کو نقصان ہوگا، اٹ ول بیک فائر آن یو۔ تو یہی بات تھی یہاں پہ، اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کر دیا ہمارے لیے، حجت تمام ہو گئی۔ بات یہ لمبی ہے، آیت بھی بہت بڑی، میں نے اس آیت پہ بچوں کو ہوم ورکس اور اسائنمنٹس دے رکھے ہیں، کروائے ہیں الحمدللہ، جب میں پڑھاتا ہوں اسلامک اسکول میں تفسیر، کہ بھائی یہ واضح رکھو اس کا کنکلوژن کیا ہے، ایمان اور تقوی، پھر ثواب ہی ثواب ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
اور ایمان اور تقویٰ یہ کہتا ہے کسی قسم کا جادو اور کسی قسم کی بھی دعا یا آیت مبارکہ یا کوئی دم رقیہ جو حلال ہیں قرآن اور سنت میں سکھائے گئے ہیں ان کو ناجائز نہ استعمال کرنا. اگر ان کو آپ طاقت لینے کے لیے یا کسی کا نقصان کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو ہی وہ پلٹ کے آئے گا. یہ وہی ریمائنڈر ہے, وہی نصیحت ہے جو فرشتے ہاروت اور ماروت کر رہے تھے. اگر اس نہ باز آئے, جادو تعویذ بھی سیکھے اور یہ نورانی روحانی چیزوں کو بھی غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا, یعنی نعوذ باللہ یہ تذکرے کی نصیحت کی کتاب, زندگی کو سیدھا کرنے کی کتاب, اس کتاب سے بھی برے کام کیے تو آپ میں, مجھ میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر ہم بھی انہی جیسے ہو گئے. جب ان جیسا بیہیو کریں گے تو پھر جوتے بھی انہی کی طرح, ذلت بھی پوری دنیا میں ابھی ذلیل ہو رہے ہیں. اب بظاہر تو ان کو طاقت میں کوئی ان سے انہیں پسند نہیں کرتا, لوگ نفرت کرتے ہیں, لوگ ان کی طرف دیکھنا نہیں پسند کرتے. جب ایسا کام ہو جائے نا کہ اللہ کی کتاب فائدے کی چیزوں کو بھی لوگ نقصان میں استعمال کریں, اب دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو, عورتوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں اور تورات سے آیات نکال کے دکھاتے ہیں. مالاکائٹس کی آیات میں نے خطبوں میں دکھائی ہیں لوگوں کو, نکال کے دکھاتے ہیں کہ بھئی ٹریٹ دیم لائک مالاکائٹس ڈیڈ دس, ان کے بچے مار دو, عورتیں مار دو. بتائیں, کتاب کی صحیح تعویل کی بجائے اس کا مطلب بھی غلط نکالتے ہیں. صحیح بات بھی اگر ہوئی تھی یا تو اس میں تحریف کر دیتے ہیں یا اس کے معنی بدل کے اس کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں. یہ ہیں وہ بیماریاں جن کی ان آیات میں نشاندہی کی گئی, خصوصاً آیت نمبر 102 میں. بہت بڑا ایک کیس سٹڈی ہے جس سے رد ہو گیا. پہلے نمبر پہ تمام باطل تفسیروں کا رد ہو گیا آج الحمدللہ. نہ تو سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو دفنایا ہوا تھا تخت کے نیچے جو لوگوں کے ہاتھ آیا, پہلا رد. دوسرا رد, نہ تو فرشتے ایسے تھے کہ جنہوں نے آئے اور جادو سیکھا اور جادو کے بعد وہ کسی, یہ بھی بات بیچ میں نے نہیں بتائی, عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے, میاں بیوی کو لڑوا دیا. یہ ترجمہ پڑھیں گے نا آپ, یہ اور کہانی سنیں یہ جو, تو آپ کہیں گے یار واقعی ایسا, اور وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں کنوؤں کے اندر. یہ یہودی اور عیسائی کتابوں میں جو ہماری تفسیروں میں بھی بعض لوگوں نے ڈال دی اور بعض موضوع اور جھوٹی روایات میں حدیثوں کے نام پہ بھی بنا دی. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ایسے کنویں نہیں جہاں اللہ نے 2 فرشتے پھینکے ہوئے کہ بھئی تمہیں معافی تب ملے گی جب قیامت آئے گی, تب تک لٹکے رہو. یہ میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی رد ہو گیا. اللہ نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. ایسی کسی باطل بات کو بلیو نہیں کرنا, کیونکہ فالن اینجلز, فرشتوں کا گمراہ ہونے کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے. بعض یہودی اور اکثر عیسائی تو مانتے ہیں کہ یہ ابلیس اور یہ سارے فالن اینجلز ہیں, یعنی کہ یہ گمراہ برباد ہوئے فرشتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ, ایکس اینجلز, اعوذ باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس کا رد ہو گیا. تیسرا رد یہ ہوا کہ ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس تھے تو وہ اچھے لوگ, وہ گمراہ نہیں تھے, فرشتے ہی تھے, بالکل انہوں نے گناہ نہیں کیا, مگر وہ لوگوں کو آزمانے کے لیے جادو ٹونا ساتھ لے کر آئے. انہوں نے کہا یہ سیکھ لو مگر غلط استعمال نہ کرنا. بھائی وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جادو سلیمان علیہ السلام کے جنات سے ہم نے لے لیا ہوا ہے, سلیمان علیہ السلام سے لے لیا ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں جنات کا قبضہ وہ کیا ہوا ہم نے لے لیا, کچھ نے کہا سلیمان ہی سکھا کے گئے. یہ ساری چیزوں کو آپ کلیئر کریں اپنے دماغوں سے کہ نہ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھلایا, نہ ہی جنوں کا جادو انہوں نے دفنایا اور انہوں نے پکڑ لیا, اور نہ ہی فرشتوں کے پاس ایسا جادو تھا کہ جو فرشتوں نے کہا ہاں ہم تمہیں سکھانے آئے, یہ ہم سے لے لو اور آگے لیکن کسی کا نقصان نہ کرنا. یہ سب کی سب باتیں باطل عقیدے ہیں. صحیح عقیدہ بالکل سمپل ہے, واضح ہے, دن کی روشنی کی طرح واضح ہے, اور رات کو چمکتے ستاروں اور ان رات کی روشنیوں کی طرح واضح ہے. دن اور روشنی, رات کی جو صبح اور شام کی روشنیاں ہوتی ہیں ان روشنیوں کی طرح واضح ہے, بالکل خوبصورت, سمپل. نمبر 1, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا نہ کفر کیا, نہ کفر اپنے پیچھے چھوڑا, اور نہ ہی کفر ان یہودیوں کو سکھایا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے یہ علوم سیکھے تھے گمراہ, شریر, مکار, دھوکے باز جنوں سے. وہ ہیں شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کے بعد, یعنی ناٹ انڈر سلیمان علیہ السلام, ان کے ہوتے ہوئے نہیں. دو باتیں. تیسری بات, فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ ان کو سکھانے آئے, سمجھانے آئے, یعنی وارن کرنے آئے, بتانے آئے کہ باز آ جاؤ, نہ کرو یہ کام, ہمیں اللہ نے تمہارے لیے امتحان بنا کے بھیجا ہے, کیونکہ جب فرشتے آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر عذاب ہی ہے, سمجھ جاؤ, نہ کفر کرو, باز آ جاؤ ان کام سے. مگر انہوں نے کیا کیا, اب چونکہ فرشتے تھے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب پڑھو, سلیمان علیہ السلام تمہیں جو تعلیمات چھوڑ کے گئے ہیں ان پہ عمل کرو. انہوں نے ان کے اندر سے بھی جو روحانی معاملات تھے ان کو لے کر
اور اچھی باتوں کو اور جو غلاظت انہوں نے اکٹھی کی تھی ان سب کو ملا کے جھوٹ اور سچ کا مربع لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، میاں بیوی کی جدائیاں کراتے رہے. یہ ہے ان آیات سے واضح ہو رہی بات، اور یہ بربادی ہی بربادی ایسا کرنے والوں کے لیے. جادو ایک حق ہے، یعنی یہ ایک علم ہے، باطل علم ہے جس کا سورس شیاطین ہیں، انبیاء اللہ کے نہیں ہیں. بس یہ بات یاد رکھیے گا. اور فرشتے بھی لوگوں کو یہی وارن کرنے اللہ نے بھیجے، کیونکہ اس وقت نبی نہیں تھا تو اللہ نے اپنے رسول، اللہ کو کوئی اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی ہے کہ وہ فرشتے نہیں بھیجے، اس نے فرشتے بھیجے ان کے بیچ میں کہ جاؤ ان کو جا کے وارن کرو کہ میرا نبی گیا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہیں چلا گیا، اور اللہ کی مخلوقات بہت ہیں پیغام لانے کے لیے، فرشتے بھیج دیتا ہوں میں تمہیں، کیونکہ وہاں ہر طرف جادو جادو تھا. انہوں نے روحانی اور ہر طرح کے نیک علوم کو بھی پس پش ڈالا، اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، اور سنت رسول اس وقت سنت انبیاء جو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کے لیٹسٹ انبیاء کے طریقے سب پس پش ڈال دیے. یہ بات تھی، اور لگے رہے جادو کو استعمال کرنے. جنہوں نے نہیں بھی کیا انہوں نے بھی کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا. تو اللہ نے کہا یہ کاش یہ سمجھتے کہ انہوں نے بربادی کا سودا کیا ہے، کسی کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بھائی انہوں نے اللہ کے نبی پہ کیا کرنے کی کوشش نہیں کی، کامیاب ہوئے؟ الحمدللہ نہیں ہوئے. تو کامیابی اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اس پہ ایمان رکھے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو خیر ہی خیر اللہ سے ملے گی، اگر آپ اور میں سمجھ سکیں. یہ ہے اس پیغام. آج کا لمبا پیغام ہے، معاف کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا اس میں جو اچھی اچھی باتیں اس کو سمجھیے گا اور آگے بھی پہنچائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.